اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پارہ نمبر 16 سورہ طہ، آیت نمبر 77۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا دوسرا حصہ بیان کیا گیا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی بھیجی، إِلَى موسیٰ، موسیٰ کی طرف، أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، کہ رات کو لے چلیے میرے بندوں کو۔ کہاں سے؟ مصر سے لے چلیے۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا، تو ماریے ان کے لیے ضرب یعنی عصا سے، طریقاً راستہ بنے گا، فی البحر سمندر میں، یبساً خشک، کہ آپ میرے بندوں کو راتوں رات مصر سے لے چلیے۔ یہاں جب ہم نے کل تک وہ واقعہ پڑھا کہ جو جادوگر تھے وہ اللہ کے حضور سر بسجود ہو گئے اور پھر ان لوگوں کو اتنی شکست ہوئی، تو اب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ مصر سے یہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کو رات کو لے چلیے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے اور ادھر فرعون کو علم ہو گیا کہ بنی اسرائیل راتوں رات مصر سے نکل گئے، اس کے لیے یہ بات بہت تکلیف دہ تھی، کیونکہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی طرح بھی بنی اسرائیل اس غلامی سے نکلیں۔ چنانچہ اس نے اپنے پورے لاؤ لشکر سمیت سارے اپنے افواج کو، اپنے سرداروں کو، سب کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل پڑا، کیونکہ جب کوئی کسی سے ناحق دشمنی کرتا ہے تو پھر اس کی دشمنی کہیں ٹھہرتی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی دشمنی میں آگے سے آگے حد سے زیادہ بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کو تو ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بغض، حسد اور عناد ہو گیا تھا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے اور سمندر کے کنارے پر پہنچے، تو اب ایک طرف تو سمندر موجیں مار رہا تھا اور پیچھے سے فرعون کا لشکر چلا آ رہا تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ پیچھے سے فرعون کا لشکر ہے اور آگے سمندر ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، فَاضْرِبْ لَهُمْ، آپ ماریے ان کے لیے عصا سے ضرب، طریقاً راستہ بنے گا، فی البحر سمندر میں، یبساً خشک، لا تخافوا درکن، آپ نہ خوف کیجئے پیچھے سے پکڑے جانے کا، ولا تخشا، اور نہ کوئی اندیشہ ہونا چاہیے آپ کو۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، پس فرعون نے ان کا تعاقب کیا اپنے لشکروں سمیت پیچھے سے۔ اب دیکھیے کہ فرعون کچھ لوگوں کو بھی تو بھیج سکتا تھا، بنی اسرائیل کو اتنی بڑی تعداد میں تو نہیں تھے، تھوڑی تعداد میں تھے، تو فرعون تھوڑے لوگوں کو بھیج دیتا کہ جاؤ ان کا پیچھا کرو اور انہیں گرفتار کر لو یا انہیں پکڑ لو۔ لیکن فرعون کی مت کو کیا ہوا، فرعون کی عقل کو کیا ہوا، جو اتنا عقل مند بنتا تھا کہ وہ پورا اپنا لاؤ لشکر، اپنے جنود، اپنے سردار، اپنی فوجیں سارے لے کر بنی اسرائیل کے پیچھے چل پڑا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، پس فرعون نے ان کا تعاقب کیا اپنے لشکروں سمیت، جنود جند کی بھی جمع ہے۔ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ، تو ڈھانپ لیا سمندر کی تیز و تند فوجوں نے، ما غشیہم، جیسا کہ چھا گئی ان پر۔ اب کیا ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے اور اس سمندر میں راستہ بنا، اور آپ جب بیچ سمندر میں پہنچے تو پیچھے سے فرعون اس طرف والے ساحل پر آ گیا اور اس کے لشکر، تو وہ جو راستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے لیے بنا ہوا تھا وہ بھی اپنے لشکروں سمیت اس خشک راستوں پر دوڑ رہا۔ اب وہ اتنا خوش کہ ہمیں بھی اس میں راستہ مل گیا، اگر سمندر نے راستہ حضرت موسیٰ کے لیے بنایا تھا تو ہمارے لیے بھی بنایا۔ وہ اتنا خوش، اور وہ اور اس کے لشکر خوشی خوشی پھولتے ہوئے اور آ رہے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کا لشکر آگے اور یہ لوگ پیچھے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم آپ کو بار بار تنگ کرتی ہے کہ موسیٰ، جس طرح ہمارے لیے خشکی کا راستہ بن گیا ایسے فرعون اور اس کے لشکریوں کے لیے بھی بن گیا، وہ تو اتنی بڑی تعداد میں ہمارے پیچھے چلے آ رہے ہیں، اور آپ ان کو تسلی دیتے آگے آگے بڑھ رہے، اور وہ بار بار آپ کو پریشان کر رہے، بے صبری کا مظاہرہ کر رہے۔ اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی سمندر کے اس کنارے پر پہنچے تو اتنی دیر میں فرعون اور اس کا لشکر بالکل بیچ سمندر میں پہنچا، اور جب بالکل بیچ سمندر میں پہنچا تو اب سمندر کی ٹھہری ہوئی موجیں مل گئیں، اور جب مل گئیں تو قرآن کہتا ہے فغشیہم من الیم، تو ان کو ڈھانپ لیا تیز و تند موجوں نے، ما غشیہم، کہ جیسا کہ چھا گئیں ان پر، اور ان کے لشکر کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے گئیں اور انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اہل ہوش کے لیے اس میں عبرت کا بڑا سامان ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ فرعون اور اس کا لشکر نے جب اس کنارے پر اپنے یعنی سارے لاؤ لشکر سمیت اس کنارے پر، جس پہلے کنارے پر جب وہ سمندر میں اترا تھا، تب بھی تو سمندر کی موجیں آپس میں مل سکتی تھیں، لیکن نہیں، تب وہ ساحل قریب تھا، ممکن تھا کہ وہ لوگوں میں سے کچھ لوگ اپنی جان بچا لیتے۔ جب وہ بالکل بیچ سمندر میں پہنچے کہ جب وہاں سے جان بچانے کے کوئی آثار نہ تھے، کہ اب وہ کسی طرح خود کو بچا ہی نہ سکتے تھے، تو آدھے سمندر تک وہ بڑے اطمینان کے ساتھ چلتے ہوئے بھاگتے ہوئے آ رہے، اور انہوں نے کہا ہم بھی اس خشک راستے سے بھاگ کر اب بنی اسرائیل کو پکڑ لیں گے، لیکن جب بالکل بیچ سمندر میں آئے تو قرآن کہتا ہے فغشیہم من الیم ما غشیہم، کہ فرعون پر سمندر کی تند فوجیں چھا گئیں، اور چھا گئیں فرعونیوں پر سمندر کی موجیں، ما غشیہم، جیسا کہ چھا گئیں۔ اور اس طرح عبرت کا سامان ہوا کہ اللہ رب العزت حق کے دشمن کو خوب ڈھیل دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ سمجھ لیتا ہے کہ میری کامیابی بالکل قریب ہے، اور وہ اس اپنی کامیابی کے نشے میں اور بلندی پر جاتا ہے اپنے دماغ کو لے کر، تو پھر اللہ رب العزت اس کو عبرت کا سامان بنا دیتا ہے۔ تو جیسا کہ پہلے جادوگروں والے واقعہ میں ہوا کہ جب ان کی فتح بالکل قریب آ گئی اور ساری وہ رسیاں سانپ بن گئیں، اور وہ پورے میدان میں دوڑنے لگیں، سر اٹھانے لگیں، لہرانے لگیں، اور سارے لوگ ان کو دیکھنے لگے کہ واہ، آج تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اور اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا وہ اژدہا بنا جس نے ساری رسیوں کو نگل لیا، اور یوں باطل بالکل اپنی فتح کے قریب آ کر شکست سے دوچار ہوا۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی ایسا ہوا کہ جب اس کو وہ آدھے سمندر تک پہنچ گیا تو اور غرور میں آ گیا، اور وہ اور اس کا لشکر دوڑ رہے تھے کہ اب وہ بس پکڑ ہی لیں گے بنی اسرائیل کو، اور اللہ رب العزت کے حکم سے پھر فرعون کے لیے سمندر کی ٹھہری ہوئی موجیں جو ہیں وہ مل گئیں، اور وہ اور اس کا پورا لشکر، ایک لشکر نہیں، اس کے فوجیوں کے لشکر، اس کے سرداروں کے لشکر، اور اس کے امراء کے لشکر جو اس کے ساتھ بڑے نشے میں بھاگ رہے تھے، وہ سارے کے سارے عبرت کا نشان بن گئے، اور سمندر کی موجوں نے انہیں نگل لیا۔ ہاں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس کی ایک اور مقام پر ہے کہ اللہ نے اس کی لاش کو سلامت رکھا تاکہ وہ قیامت تک لوگوں کے لیے کیا بن جائے، عبرت کا نشان۔ اس لیے پھر موجوں نے فرعون کی لاش کو ساحل پر پھینک دیا تھا، جس کو محفوظ کر لیا گیا تھا، اور جب اس کو محفوظ کیا گیا تو پھر وہ لوگوں کے لیے عبرت بنا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور گمراہ کر دیا فرعون نے اپنی قوم کو، وَمَا هَدَى، اور نہ دکھائی انہیں سیدھی راہ۔ اگر وہ چاہتا تو وہ اپنی قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا مشورہ دیتا، خود بھی ایمان لاتا، لیکن فرعون نے اپنے نشے میں، اپنے تکبر میں
اپنی قوم کو بھی گمراہ کر دیا اور بہکا دیا، وما ہدا، اور نہ دکھائی انہیں سیدھی راہ۔ اور ایسا ہی ہے آج بھی، کوئی سیاست دانوں کے پیچھے بھاگتا ہے، کوئی ایکٹرز کے پیچھے بھاگتا ہے، کوئی کرکٹرز کے پیچھے بھاگتا ہے، اور خود بھی بہکتا ہے اور دوسروں کو بھی بہکاتا ہے، خود بھی بہکتا ہے اور دوسروں کو بھی بہکاتا ہے۔ اور کوئی اللہ کا ایسا بندہ ہوتا ہے جو خود بھی راہ پر چلتا ہے اور دوسروں کو بھی راہ پر چلاتا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے بچا لیا تمہیں تمہارے دشمن سے۔ بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے گئے ان کا ذکر کر کے انہیں شکر الہی بجا لانے اور نافرمانی سے باز آنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے بچا لیا تمہیں تمہارے دشمن سے، تم پر یہ انعام کیے، کہاں کہاں اللہ نے تم کو فتح عطا فرمائی اور کس طرح تمہیں دشمن سے بچایا۔ وَوَعَدْنَاكُمْ، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا، جانب الطور الایمن، کوہ طور کے دائیں جانب، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر اتارا من و سلویٰ۔ بنی اسرائیل 40 سال تک تیہ کے میدان میں اقامت گزین رہے، جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز دستیاب نہ ہوتی تھی، لیکن عالم غیب سے ان کی خوراک کا اہتمام کیا گیا۔ قرآن نے اس کو من و سلویٰ سے تعبیر کیا۔ کلو، کھاؤ، من طیباتی، ان پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو عطا کی، ولا تطغوا فیہ، اور اس میں حد سے تجاوز نہ کرو، فیحل علیکم غضبی، ورنہ اترے گا تم پر میرا غضب۔ تو جو تم کو نعمتیں دی ہیں، کھاؤ پیو، عیش کرو۔ اللہ نے تمہیں اچھے لباس پہننے کی استطاعت دی، پہنو۔ اللہ نے تمہیں اچھا کھانے کا موقع دیا، تم کھاؤ پیو۔ اللہ نے تو تمہیں کھانے پینے کا حکم دیا ہے، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ حد سے تجاوز نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ جو آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ شادی بیاہ کے بعد یا بلکہ کسی محفل میلاد کے بعد بھی جب دسترخوان کے منظر دیکھے جاتے ہیں تو ایسا نہیں لگتا کہ یہاں پر کسی انسانوں نے کھانا کھایا ہے۔ پلیٹوں پہ بچے ہوئے کھانوں کی جو حالت ہوتی ہے، لگتا نہیں ہے کہ یہ کسی تمیزدار قوم نے کھانا کھایا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اور اس میں حد سے تجاوز نہ کرو، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، ورنہ اترے گا تم پر میرا غضب۔ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ، اور جس پر اترتا ہے غضبی، میرا غضب، فَقَدْ هَوَىٰ، وہ گر کر رہتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی اگر تم نافرمانی سے باز نہ آئے تو غضب الہی کے مستحق قرار پاؤ گے، اور جس پر غضب الہی ہوا وہ تباہ و برباد ہوا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، ہاں میں بخشنے والا ہوں اسے جو توبہ کرتا ہے، وہ آمنا، اور ایمان لاتا ہے، وہ عاملہ صالحاً، اور نیک اعمال کرتا ہے، ثم اہتدی، اور ہدایت پر جمع رہتا ہے، ہدایت پر مستحکم رہتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے۔ کتنی بڑی رب کی کرم نوازی ہے کہ اس مالک و مولا نے یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا کہ اس میں ہم اللہ سے توبہ استغفار کریں، ماہ رمضان کے استقبال کے لیے اس کے ایک ایک دن کو نیکیوں میں اور اچھے کاموں میں گزار کر اپنے دل کی زمین کو نرم کرنے کی کوشش کریں۔ اس پر ہم اللہ کے نیک اعمال اور اچھے کاموں کی بیج بو کر، پانی دے کر اس دل کی زمین کو نرم کریں، تاکہ جب ماہ رمضان کا مہینہ، نیکیاں کرنے کا مہینہ آئے تو پھر ہمیں اچھی توفیق ملے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میں بخشنے والا ہوں اسے جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور پھر اس پر جمع رہے۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ،
کس وجہ سے تم جلدی آ گئے اپنی قوم سے؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، یہاں کون سے واقعے کو ذکر کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحر احمر کو عبور کر کے سینا کے بیابان میں پہنچے تو اللہ نے طور پر حاضر ہونے کا حکم دیا تاکہ آپ کو ایک کتاب دی جائے جس کے مطابق آپ کی قوم زندگی بسر کر سکے۔ تو آپ نے روانہ ہونے سے پہلے ساری قوم کو تاکید فرمائی کہ وہ ان کی غیر موجودگی میں کوئی غلط حرکت نہ کرے، اور ان کی دیکھ بھال کے لیے حضرت ہارون کو اپنا نائب مقرر کیا، اور اپنے ساتھ 70 آدمی کو لے کر کوہ طور کے نزدیک پہنچے تو شوق ملاقات نے آپ کو ایسا بےتاب کیا کہ آپ نے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑا اور خود جلدی سے مقام مقررہ پہنچ گئے۔ تو اس لیے اللہ فرما رہا ہے موسیٰ اپنے ساتھ والوں کو پیچھے چھوڑ آئے، اتنی جلدی خود چلے آئے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شوق ملاقات تھا کہ آپ نے فرمایا مولا شوق ملاقات سے دوڑا چلا آیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معراج شریف پر جانا تھا کہ جس وقت آپ کو جنت کے خوبصورت براق پر بٹھایا گیا، حسین حلہ پہنایا گیا، خوبصورت تاج پہنایا گیا، اور شان و شوکت سے سواری کو چلنے کے لیے لے کر کہا گیا، تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، اور آپ کو امت کا خیال ہے، اور آپ فرما رہے ہیں ربا میرے مولا میری امت۔ تو یہاں اس واقعے کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ جلدی کی، قوم کو پیچھے چھوڑ گئے۔ قال ہم اولائی علی اثری، عرض کی وہ یہ ہیں میرے پیچھے، وعجلت الیک، میں جلدی تیری بارگاہ میں آیا ہوں، ربی میرے رب، لترضی، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ قال فرمایا فإنا قد فتنا قومک، ہم نے آزمائش میں مبتلا کر دیا تمہاری قوم کو، من بعدک تمہاری بعد، وأضلهم السامری، اور انہیں گمراہ کر دیا سامری نے۔ ارشاد ہوا اللہ کا موسیٰ تم تو ادھر آ گئے، لیکن تمہاری قوم آزمائش میں پڑ گئی کہ وہ تو اب سامری کے ایک بچڑے کے پرستار بن گئے۔ اب آپ کو بہت افسوس ہوا کہ یہ کیا ہوا۔ اللہ نے تو یہاں بتا دیا کہ موسیٰ تمہارے آنے کے بعد وہ تو سامری کے فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ وہ کس طرح کہ سامری ایک جادوگر تھا، اس نے پوری قوم سے، اسی قوم سے سارا سونا جمع کیا۔ یعنی جب بندہ گمراہ ہوتا ہے تو اس وقت وہ کیسے اپنے ہی مال کو استعمال میں لا رہا ہوتا ہے، مال کو تہ و تیغ کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھ لیجئے آج کل جو ہماری شادی بیاہ کے رسومات ہیں کہ بندہ کس طرح اپنے اس محنت سے کمائے ہوئے مال کو پارلرز کی، مہنگے لباس کی، فوٹو شو کے لیے جو ہے وہ کیمرہ مین اور مووی کے ادائیگی میں پیسہ اور جانے فضول رسومات میں اپنا ہی پیسہ خرچ کر رہا ہے، اور گناہوں کا سامان کر رہا ہے نادان۔ اس بات کو بھول گیا کہ میرے رب نے مجھے خوشی کا موقع دیا تو مجھے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، اور شکر گزاری کا حق ادا کرنا ہے۔ تو وہاں بھی یہ ہوا کہ ساری قوم نے سونا جمع کیا، اور ساری قوم کا سونا جمع کر کے سامری جادوگر جو بڑا چالاک تھا، اور اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی جو وہ نیچے ہوتا ہے نال، اس کو جب زمین سے لگتے دیکھا کہ وہاں سبزہ اگاتا تھا، تو اس نے وہاں کی مٹی لی اور ان کے ہی سونے سے ایک بچڑے کی شیپ تیار کی، اور اس میں یہ مٹی ڈال دی، اور پھر وہ اس سے بلواتا تھا، یعنی وہ بچڑا بولتا تھا تو اس نے کہا دیکھو یہ تمہارا خدا ہے، معاذ اللہ۔ اس طرح بنی اسرائیل اس فتنے میں مبتلا ہو گئی، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رب العزت نے شرک کے کسی بھی فتنے میں مبتلا ہونے سے محفوظ رکھا ہے۔ حضور نے فرما دیا تھا مجھے اپنے بعد تمہاری طرف سے شرک کا خوف نہیں ہے، ہاں دنیا کی محبت کے فتنے میں تم مبتلا ہو جاؤ گے، تو آج یہی ہے کہ آج دنیا نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ حضور کی امت اس سے محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر رحم فرمائے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو نیک بنائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خوشحال کرے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ آپ اپنی امت سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت حضور کو حضور کی امت کے معاملے میں خوش فرماتا ہے۔ اللہ تعالی حضور کی امت پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، اس امت کو بھی اپنی اہمیت کا اندازہ ہو جائے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہم پر کتنا فضل کیا ہے، ہمیں کیسے نبی عطا فرمائے ہیں جو ہر لمحہ ہماری فکر فرماتے ہیں۔ فرجع موسیٰ الی قومہ، اب موسیٰ لوٹے اپنی قوم کی طرف، غضبان آصفاً، غضبناک ہو کر اور افسردہ ہو کر، قالا فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، الم یعدکم، کیا نہیں کیا تھا تم سے وعدہ، ربکم، تمہارے رب نے، وعدن حسنا، بہت عمدہ وعدہ، افطال علیکم العہد، تو کیا طویل ہو گئی مدت اس وعدے پر، ام اردتم، یا تم نے ارادہ کر لیا، ان یحل علیکم غضب من ربکم، کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اترے تم پر تمہارے رب کا غضب، فاخلفتم موعدی، تو اس لیے تم نے توڑ ڈالا میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ۔ قالو، کہنے لگے، ما اخلفنا موعدک، نہیں توڑا ہم نے آپ سے کیا ہوا وعدہ۔ کہنے لگے، حضور یہ تو ہم نے دانستہ نہیں کیا، ہمیں تو سامری نے اس چکر میں ڈال دیا، آپ کو جب وہاں طور پر دیر لگ گئی تو ہم پریشان ہو گئے، تو اس نے آ کر کہا کہ یہ سونے چاندی کے زیورات جو ہے یہ دو، ہم نے اتار کے اس کو دے دیے، اس نے انہیں اٹھایا، آگ میں گلایا، اس سے بچڑا تیار کیا، اور پھر ہمیں آ کر کہا کہ موسیٰ تو تمہیں بھول گئے، تو موسیٰ نے تو اب تمہاری خبر ہی نہیں لی، وہ تو کوئی طور کی چوٹیاں سر کرتے پھر رہے ہیں، تو اب تم آؤ، دیکھو یہ تمہارا خدا ہے معاذ اللہ۔ اور سامری نے ہمیں اس طرف لگا دیا۔ قالو، کہنے لگے، ما خلفنا موعدک، ہم نے آپ سے کیا ہوا وعدہ، بملکنا، نہیں اختیار کیا، ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، کہ ہم پر لاد دیے گئے بوجھ فرعون کے زیورات سے، فقذفناہا، تو ہم نے پھینک دیے وہ سامری کی طرف، سامری کو دے دیے، فکذالک القی السامری، تو پس اس طرح سامری نے بھی اپنے حصے کے زیور اس میں ڈالے، فاخرج لہم عجلا، اور اس نے بنا دیا اس سے بچڑا، عجلاً جسداً، بچڑے کا ڈھانچہ، لہو خوارن، کہ جس سے آواز آتی تھی۔ اس طرح جو کپتی قوم کا اصل میں جو سونا تھا نا، یہ بنی اسرائیل کو مل گیا تھا، ان کے لیے بھی وہ مال فتنہ بن گیا، اور پھر سامری نے ان سے وہ لے لیا، اور وہ اس سے بچڑا بنا ڈالا، اور بچڑا بنا کے ان کو اس کی طرف لگا دیا۔ فقالا، تو کہا، ھذا الہکم، یہ ہے تمہارا خدا، و الہ موسیٰ، اور موسیٰ کا خدا، یہ سامری نے کہا، فنسیا، موسیٰ تو بھول گئے، افلا یرون، یہ بھی نہ دیکھا احمقوں نے، اللہ یرجع الیہم قولا، اللہ یرجع، کہ نہیں دیتا، الیہم ان کی کسی بات کا، الیہم ان کی طرف نہیں لوٹاتا، قولا کسی بات کا جواب، یعنی بچڑا بنانے والا، فتنہ کھڑا کرنے والا سامری تھا، لیکن اس قوم نے اتنا بھی نہیں دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں جس ایک خدا کی طرف بلایا تھا، جس رب العزت کی پہچان کروائی تھی، ہم نے اس کو بھلا دیا، اور ہم سامری کی باتوں میں آ رہے ہیں، اور یہ بچڑا تو اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا کہ ہماری بات کا جواب دے، وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ،
اور نہ اختیار رکھتا ہے ان کے لیے ضرا ولا نفعا، نہ کسی ضرر کا نہ کسی نفع کا. یعنی ان کی حماقت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ بچڑا جسے تم نے خدا بنا لیا، اس کی بے بسی کا عالم تو یہ ہے کہ یہ تمہاری کسی بات کا بھی جواب نہیں دے سکتا، نفع اور نقصان پہنچانے کی بھی اس میں طاقت نہیں، تو یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ، اور بے شک کہا تھا انہیں ہارون نے، من قبل اس سے پہلے، یا قومی اے میری قوم، انما فتنتم به، تم تو فتنے میں مبتلا ہو گئے اس سے، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور بے شک تمہارا رب تو رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی، تو میری پیروی کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرا حکم مانو. یعنی جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ نے پیچھے چھوڑا تھا، انہوں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں کہا کہ تم ایسا نہ کرو، لیکن انہوں نے ان کی بات پر کان نہ دھرا، بس فتنے میں جو مبتلا ہو گئے. قالو، کہنے لگے، لن نبرح علیہ عاکفین، ہم تو اسی کی عبادت پر جمے رہیں گے، حتی یرجع الینا، یہاں تک کہ لوٹ آئیں ہماری طرف موسیٰ. ہم تو ایسا ہی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ واپس آئیں. قال یا ہارون، حضرت موسیٰ نے فرمایا، اے ہارون، ما منعک، کس چیز نے تمہیں روکا، اذا رأیتہم، جب تم نے انہیں دیکھا، ضلوا، کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو سمجھایا اور انہیں تھوڑا ان پر غصہ فرمایا کہ ہارون، تم نے کیوں نہیں روکا ان کو جب یہ گمراہ ہو رہے تھے اور فتنے میں مبتلا ہو رہے تھے. اللہ تتبعن، اور تو ان کو چھوڑ کر میرے پیچھے کیوں نہ چلا آیا. افعصیت امری، کیا تو نے بھی میری حکم عدولی کی. قالا، تو ہارون نے فرمایا، یبن امہ، اے میرے ماں جائے بھائی، لا تاخذ بلحیتی، میری داڑھی نہ پکڑ، ولا برأسی، نہ میرے سر کے بال پکڑ، انی خشیتو، میں خوف کرتا ہوں، ان تقولا، کہ آپ یہ نہ کہیں، فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تم نے پھوٹ ڈال دی بنی اسرائیل اور میرے حکم کے درمیان، ولم ترقب قولی، اور میرے حکم کا انتظار نہ کیا. یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ ایسا غصہ کیا ہوگا، ویسے ہی کہتے ہیں کہ بھائی مطلب میرے بال کیوں پکڑ رہے ہو، یعنی میرے کو الزام کیوں لگا رہے ہو، میں نے تو ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی اور میں تو اس بات کا منتظر تھا کہ آپ کب واپس آتے ہیں، اور میں تو ان کو سمجھاتا بجھاتا رہا کہ تم اس فتنے میں مت پڑو. قالا، آپ نے پوچھا، کس سے؟ سامری سے. فما خطبو کا یا سامری، اے سامری، اس فتنے سے تیری کیا غرض تھی، تو نے کیوں ایسا کیا. یہ کسی سامری یا شہر کا رہنے والا تھا، اس سے اس نے شہرت پائی تھی. تو آپ نے کہا کہ تیرا کیا مقصد تھا کہ تو نے جو ہے میری قوم کو اس طرح فتنے میں ڈالا. قالا، اس نے کہا، بصرت بما لم یبصروا، میں نے دیکھی ایسی چیز جو چیز دوسروں نے نہیں دیکھی. بھی، بما لم یبصروا بھی، جو دوسروں نے نہ دیکھی میں نے وہ دیکھی. فقبضت قبضۃ، پس میں نے مٹھی بھر لی، من اثر الرسولی، وہ جو فرشتہ تھا اس کی سواری کے نشان قدم کی خاک سے. فنبذتها، پھر میں نے اسے ڈال دیا. وکذالک سولت لی نفسی، اور اس طرح یہ کام میرے لیے آراستہ کر دیا گیا، میرے نفس نے یہ بات آراستہ کر دی کہ میں نے اس طرح یہ کام کیا. اب اس سامری کو دیکھیے، بڑی سیکھنے کی بات ہے، بڑی سیکھنے کی بات ہے کہ اگر کسی بندے کے سامنے گناہ کو آراستہ نہ کرے شیطان، گناہ کو زینت نہ دے، گناہ کو اس کی نفس میں اتنا دل نہ لبھا دے کہ گناہ اس کو اتنا اچھا لگنے لگے، کوئی فتنہ اس کو اتنا محبوب ہو جائے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، تو پھر وہ ورنہ نہ لپکے اس کی طرف.
لیکن اس کا نفس اس کو ایسے فتنے میں ڈال دیتا ہے، اس کو اس گناہ کے کام کو ایسی زینت کر کے دکھاتا ہے، اس میں اس کو ہزار فوائد بتاتا ہے، اس میں ہی اس کو لگتا ہے کہ اس کی عزت کی بڑھنے کی سارا سارا سامان اس میں ہے، وہ ایسا اس کو لبھاتا ہے کہ اس کے لیے وہ خراب کام اچھا ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے ارد گرد پھیلے ہوئے معاملات آپ دیکھ لیجئے، ہم اپنے ارد گرد گناہوں کے ان بڑھتے ہوئے بازاروں کو دیکھیں، ان فتنوں کو دیکھیں۔ بہت سارے فتنے ہیں ہمارے ارد گرد، سوشل میڈیا کا فتنہ دیکھ لیجئے، دیگر فتنے دیکھ لیجئے، جن کے نقصانات ان کے نفع سے زیادہ ہیں۔ غور کیجئے کبھی کہ انہوں نے کیا کر دیا، ازدواجی معاملات میں رخنے ڈال دیے، ماں باپ اور اولادوں کے درمیان یہ فتنے حائل ہو گئے، نسلوں کی اچھی تربیت میں بگاڑ کا سبب بن گئے، دین سے دوری کا سامان ہو گیا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ نفس اس کو اتنا آراستہ کر کے دکھاتا ہے کہ وہ بندہ اس کی طرف لپکتا ہے۔ تو سامری نے کہا کہ میں نے تو ایک دفعہ دیکھا جبرائیل علیہ السلام کو کہ وہ گھوڑی پر سوار ہیں، ان کا گھوڑا جہاں قدم رکھتا ہے خشک گھاس سرسبز ہوتی ہے، میں نے خیال کیا کہ اس کی خاک قدم میں زندگی ہے، میں نے وہاں سے ایک مٹھی بھری، حفاظت سے اپنے پاس رکھی۔ جب آپ طور پر چلے گئے اور آپ کو واپسی میں دیر ہو گئی تو مجھے بھی ایک بات سوجھی کہ میں نے ان سے سارے زیورات جمع کیے، ان کو گلایا، اس سے ایک بچڑے کا ڈھانچہ بنایا، اس میں یہ مٹی ڈال دی جس میں زندگی کے آثار نمایاں ہو گئے، اس سے آواز نکلنے لگی اور یہ سارے کے سارے اس کی پوجا کرنے لگے۔ بس میں نے آپ کی غیر حاضری میں آپ کی قوم کو آپ کے دین سے پھیرنے کی یہ تدبیر کی۔ قالا، تو آپ نے فرمایا فَاذْهَبْ، جا، چلا جا، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، تیرے لیے اس زندگی میں یہ سزا ہے، ان تقولا، کہ تو کہتا پھرے گا، لا مساسا، مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، وَإِنَّ لَكَ مُوعِدًا، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ ہے عذاب کا، لن تخلفہ، جس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ آپ نے اس کو اپنے گروہ سے نکال دیا اور سب کو تاکید کر دی کہ اس کے ساتھ نشست برخاست نہ کریں، گفتگو نہ کریں، بات چیت نہ کریں، اور استغفر اللہ، اس کے دل میں اس کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں ایسی وحشت اور نفرت پیدا ہو گئی کہ وہ جنگل میں تنہا گھومتا پھرتا تھا اور وہ بھی لوگوں سے وحشت کرتا تھا اور کہتا تھا کوئی اسے نہ چھوئے۔ وانظر الی الہک، دیکھ اپنے اس خدا کی طرف، الذی ظلت، جس پر تو جم کر، ظلت علیہ عاکفہ، جس پر تو جم کر بیٹھا رہا۔ اب تو دیکھ، جو تو نے بنایا تھا نا یہ بچڑا، جس پر تو نے لوگوں کو بھی جمایا اور تو خود بھی بیٹھا، اب دیکھ اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ لَنُحْرِقَنَّهُ، ہم اسے جلا ڈالیں گے، ثم پھر لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ، پھر بہا دیں گے اسے دریا میں، نسفاً، راکھ بنا کر۔ ہاں، یعنی دنیا میں تیرے لیے یہ عذاب ہوگا کہ اتنی وحشت تیری طرف سے لوگوں کے دل میں آ جائے گی، تیرے دل میں لوگوں کی وحشت، لوگوں کے دل میں تیری وحشت، کہ تو کسی کو اپنے قریب نہ آنے دے گا، اور پھر جو آخرت کا عذاب ہے وہ بھی تیرا منتظر ہوگا کہ جب آنکھیں نیلی ہوں گی اور گلے میں آگ کے طوق ہوں گے اور پھر اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اللہ کے نافرمان کو۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جس کی طرف تو نے پوجا کی طرف بلایا، اس کا حال یہ کریں گے کہ اس بچڑے کو جلایا اور پھر راکھ بنا کر آگ میں بہایا۔ انما الہکم اللہ الذی، بے شک ہے صرف اللہ تمہارا خدا، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ارے جسے سامری نے ڈھالا ہے اس جیسے تو سینکڑوں ڈھالے جا سکتے ہیں، اس جیسے تو سینکڑوں بنائے جا سکتے ہیں،
لیکن تمہارا رب وہ ہے جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، واسع کل شیء علما، اس کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے سامنے آیا ہے، جو بہت بڑے علم والا ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کذالک، اسی طرح، نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، من انباء، خبریں، ما قد سبق، ان کی جو پہلے گزر چکے۔ اب اللہ کا خطاب اپنے محبوب سے ہے کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ سے یہ واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں جو پہلے لوگ گزر چکے، کہ آپ کا یقین اور بڑھ جائے۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ، اور ہم نے مرحمت فرمایا آپ کو، مِن لَدُنَّا، اپنی جانب سے، ذِکْرًا، نصیحت، جس کا نور چمک رہا ہے، جس کا ایک ایک لفظ اپنے اندر روشنی کا مینارہ ہے۔ یہ نصیحت والا قرآن ہم نے آپ کو عطا فرمایا۔ من اعرض عنہ، جو شخص اس سے روگردانی کرے گا، فإنہ یحمل یوم القیامت، وہ اٹھائے گا قیامت کے دن، وزرا، ایک بوجھ، خالدین فیہ، یہ لوگ ہمیشہ اس بوجھ تلے دبے رہیں گے۔ وساء لہم، اور بہت ہی تکلیف دہ ہوگا، یوم القیامتی، قیامت کے دن، حملہ، یہ بوجھ، قیامت کے دن یہ بوجھ بہت تکلیف دہ ہوگا، جب جو اپنے اپنے کرتوت کے بوجھ لے کر قیامت کے دن جب یہ آئیں گے، اور جو اس قرآن سے روگردانی کرے گا، اس سے منہ پھیرے گا، تو کیا آج مسلمان کا یہ حال نہیں ہو گیا کہ وہ قرآن کی تعلیمات سے کتنا دور ہو گیا، قرآن کے فرمان سے، قرآن کے احکام سے کتنا غافل ہو گیا؟ تو پھر جب اس روگردانی کا بوجھ لے کر قیامت کے دن آئے گا تو یہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا۔ یوما، جس روز، ینفخو، پھونکا جائے گا، فی الصور، سور، ونحشر، اور ہم جمع کریں گے، المجرمین، مجرموں کو، یومئذ، اس دن، زرقا، ان کی آنکھیں، اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ اب کہا یہ جو خاص نیلی آنکھوں کا ذکر کیا تو اہل عرب نیلی آنکھوں کو سخت ناپسند کرتے تھے، تو اس لیے خاص اس کا تذکرہ کیا کہ قیامت کے دن جب نافرمان آئیں گے، مجرم آئیں گے، تو ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور وہ ہانکے جائیں گے اور ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ یتخافتون بینہم، چپکے چپکے آپس میں کہیں گے، ان لبثتم الا عشرا، ہم تو دنیا میں نہیں رہے صرف 10 دن۔ جب یہ قیامت کی ہولناکیاں دیکھیں گے تو دنیا کی طویل زندگیاں بھول جائیں گے، دنیا کے عیش و آرام بھول جائیں گے، دنیا کے نشاط و سرور بھول جائیں گے، دنیا کی آسائشوں والی زندگیاں بھول جائیں گے، شادی بیاہ میں جو رسومات کر کے اللہ کو نافرمان کیا وہ بھول جائیں گے، جو تساہل اور کاہلی اور سستی سے نمازوں کو قضا کیا اور اپنی من پسند عیش و آرام والی زندگی گزاری، بس اچھے اچھے لباس پہن کر سیلفیاں لے کر خود کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہے، کبھی بچوں کی برتھ ڈے، کبھی اپنی اینیورسری، کبھی فلاں، کبھی یہ، کبھی وہ، کبھی ادھر گھوم، کبھی ادھر گھوم، یہ کر کے اپنے آپ کو بڑا خوش اور مسرور کرتے رہے، سب کے سب بھول جائیں گے۔ اب وہاں کہیں گے، ہائے ہمارا قیام تو دنیا میں، ان لبثتم، ہم تو ٹھہرے، الا عشرہ، صرف 10 دن، ہم تو صرف 10 دن ٹھہرے۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے، اذ یقول امثلہم طریقۃ، کہ جو ان میں سے جب کہے گا، جو ان میں ذرا عقل مند ہوگا، ان لبثتم الا یوما، ارے 10 دن نہیں، صرف 1 دن ٹھہرے۔ جب یہ آپس میں اہل
قیامت کے دن یعنی محشر آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے اہل محشر، تو کہیں گے کتنا ٹھہرے؟ ارے دنیا میں ہم صرف 10 دن ٹھہرے، سارا عیش و نشاط، سارا خوشی کا سما سب بھول گئے، صرف 10 دن ٹھہرے، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ان میں جو بڑا عقل مند ہوگا وہ کہے گا نہیں نہیں، 10 دن نہیں، ہم صرف 1 دن ٹھہرے دنیا میں۔ ارے صرف 1 دن ٹھہرے اور پھر نکال دیے گئے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ان کا بڑا سیانا، ان کا بڑا عقل مند۔ 10 روز کب ٹھہرے؟ ہمارا قیام تو وہاں صرف ایک روز و شب سے زیادہ نہ تھا۔ سوچو اے بیویوں، سوچو، ہم سب سوچیں، ہم سب غور کریں، اس دنیا کی زندگی کو ہم نے ہمیشہ کا اپنا ٹھکانہ سمجھ لیا؟ اس دنیا کی زندگی کو ہم نے اپنا ہمیشہ کا متاع سمجھ لیا؟ ہائے ہم ایسے ہو گئے کہ ہمیں دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، ہماری غفلتیں عروج پر ہیں، اور ہم نے سوچ لیا کہ بس دنیا ہی میں جینا ہے، جو کچھ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو کتنے سال بھی جی لے گا، جو طویل زندگی بھی جیے گا، تو جب وہ قیامت کے میدان میں کھڑا ہوگا تو اسے لگے گا وہ صرف 10 دن جی کر آیا، اور جو ان میں ذرا سمجھدار ہوگا وہ کہے گا نہیں بھائی، ہم تو صرف 1 دن جی کر آئے، اور ہم نے اس دنیا کی زندگی کو اپنے جینے کا ہی مقصد بنا لیا۔ ہم سمجھتے ہیں بس ہمیشہ کی یہ گھر مکان، یہ آسائشیں، یہ نعمتیں، یہ ہمیشہ ہمارے پاس رہیں گی، یہ حسن، یہ جوانی، ہائے ہم کیسے اس میں مبتلا ہو گئے، ہم نے کیسے ان کو اپنا دائمی رہنے کا ٹھکانہ سمجھ لیا، جبکہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں اس طرح رہ کأنک غریب، جیسے مسافر رہتا ہے۔ مسافر کیسے رہتا ہے؟ وہ بہت لمبا چوڑا سامان لے کر نہیں چلتا، جتنا کم سامان لے گا تو سفر میں آسانی ہوگی، اور تھوڑی دیر درخت کے نیچے اگر سستانے کے لیے بیٹھ جائے تو فوراً ایکٹیو ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں اپنی منزل سے غافل نہ ہو جاؤں۔ تو منزل تو ہماری کچھ اور ہے، برزخ کی وہ زندگی جہاں ہمیں بہت عرصہ رہنا ہے، اور پھر جنت کا وہ ٹھکانہ جہاں حسین نعمتیں ہمارے رب نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں، ہم نے ان سب کو بھلا دیا۔ اتنی خوبصورت نعمتیں، جنت کے خوبصورت سونے کے محل، چاندی کے محل، ریشم اور حریر کے لباس، سونے اور چاندی کے کڑے، شراب طہور، سلسبیل، اللہ کا دیدار، اللہ کا قرب، اللہ کی رضا، ہمارا ٹھکانہ تو وہ ہے، ہمارے لیے تو وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس زندگی کو پانے کے لیے یہ زندگی سنگ میل ہے۔ اس زندگی کو ایسے گزارنا ہے کہ وہ زندگی دائمی نعمتوں کے ساتھ ہمیں مل جائے۔ ہمیں کیا ہوا کہ یہاں پہ 100 سال بھی جی لیں گے تو قیامت کے میدان میں کھڑے ہو کر کہیں گے ہم تو دنیا میں 1 دن جی کر آئے، اور یہاں اب جب دنیا میں جی رہے ہیں تو ہم ایسے ہو گئے کہ گویا ہمیں یہیں رہنا ہے اور یہاں سے نہیں جانا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، فَقُلْ، تو آپ فرمائیے، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، میرا رب انہیں جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دے گا۔ ان مضبوط پہاڑوں کا ایک دن یہ حال ہوگا کہ جڑوں سے اکھاڑ کر ان کو رب پھینک دے گا۔ فَيَذَرُهَا، پس بنا چھوڑے گا انہیں قاعًا صفصفاً، کھلا ہموار میدان، لگے گا ہی نہیں کہ یہاں کہیں بڑے بڑے پہاڑ کھڑے تھے۔ لا ترى فيها، نہ نظر آئے گا تجھے اس میں عوجاً کوئی موڑ، ولا امتا، نہ کوئی ٹھیلا، کہ قیامت کے دن
یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور یہ جو اونچے اونچے پہاڑ جو بلندی میں آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، یہ سارے جڑوں سے اکھیڑ کر دھنی دھنی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح ہواؤں میں اڑ جائیں گے، ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا، اور یہ پوری زمین چٹیل میدان ہو جائے گی۔ یومئذ اس دن یتبعون الداعیہ، جو لوگ پیروی کریں گے پکارنے والے کی، لا عوج لہ، کوئی روگردانی نہیں کر سکے گا اس سے، وخشعت الاصوات، اور خاموش ہو جائیں گی آوازیں، للرحمن، رحمان کے خوف سے، رحمان کے حضور، یا فلا تسمع، اور نہ تو سنے گا، الا ہمسا، مگر مدھمسی آہٹ۔ یعنی اس دن کیا ہوگا کہ یہ سارا جہاں کیسا ہو جائے گا؟ چھوٹے چھوٹے ٹیلے، بڑے بڑے پہاڑ، گہری وادیاں، بڑی بڑی عمارتیں سب ختم ہو جائیں گی، اور پوری زمین ہموار کر دی جائے گی، جس میں کوئی نشیب و فراز نہیں ہوگا، اور اس اتنے بڑے جہان میں کوئی رب کے حضور کلام کرنے والا نہ ہوگا، یہاں تک کہ مدھم آہٹ بھی تجھے سنائی نہ دے گی۔ یومئذ اس دن لا تنفع الشفاعت، نہ نفع دے گی شفاعت، الا من اذن لہ الرحمن، مگر جسے رحمان نے اجازت دی، ورضی لہ قولا، اور پسند فرمایا اس کے قول کو۔ یعنی قیامت کے روز یہ نہیں ہوگا کہ جس کا جی چاہے گا اٹھے گا شفاعت کرے گا، اور کفار کے لیے تو بالکل کسی کی بھی شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ ہاں، رب العزت جنہیں شفاعت کا اذن دے گا، اجازت دے گا، وہ کون ہوں گے؟ انبیاء، اولیاء، صلحاء، انہیں کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور انہیں کے حق میں قبول کی جائے گی جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا، کیونکہ کافر کے لیے اس دن کوئی شفاعت نہیں۔ اور اس کے قول کو اللہ نے پسند فرما لیا، یعنی کلمہ شہادت اللہ کے ہاں مقبول ہوا، اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے آنے والے حالات کو، وما خلفہم، اور گزرے ہوئے واقعات کو، ولا یحیطون بہ علما، اور لوگ نہیں احاطہ کر سکتے اس کا اپنے علم سے۔ کوئی عقل اللہ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے اسماء حسنہ اور صفات کاملہ میں غور و فکر کیا کرے، کیونکہ اس کی ذات کی حقیقت کو کوئی نہیں پا سکتا، لیکن اس کی قدرت کی کار فرمائیوں پہ غور و فکر کر کے وہ اس کی پہچان کی کوشش کر سکتا ہے۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ، اور جھک جائیں گے چہرے سب لوگوں کے، للحی القیوم، حی و قیوم کے سامنے۔ بڑے بڑے بادشاہ، فاتحان عالم، سرکش رؤسا، امراء، فرعون جیسے بڑے بڑے خدائی کے دعوے دار جب رب العزت کے حضور میں حاضر ہوں گے، سب کی گردنیں جھکی ہوں گی، چہروں پر عاجزی ہوگی، کوئی اس کے حضور دم نہ مار سکے گا۔ وقد خوابا، اور نامراد ہوا، من حملا، جس نے اٹھا لیا، ظلمن، اپنے سر پر ظلم کا بار۔ کون سا ظلم؟ کسی کو تھپڑ مارنے کا ظلم نہیں، وہ ظلم جو اس پگلے نے خود اپنی جان پر کیا، کہ اپنے رب کو ناراض کیا۔ قرآن نے اسی کو بار بار ظلم کہا جو انسان خود اپنی جان پر کرتا ہے، جب وہ اپنے رب کے فرمان کو بھلا دیتا ہے اور اس سے روگردانی کرتا ہے۔
وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کرتا ہے نیک اعمال، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ہو بھی ایمان والا، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا، تو اسے کوئی خوف نہیں ہوگا کسی ظلم کا، وَلَا غَدْوًا، اور نہ ہی کسی حق تلفی کا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس کتاب کو قرآن کو عربی زبان میں اتارا، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور طرح طرح سے بیان کی اس میں گناہوں کی سزائیں، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں، اور يُحْدِثَ لَهُمْ ذِكْرًا، یا قرآن ان کے دلوں میں کوئی سمجھ پیدا کر دے۔ سبحان اللہ، قرآن ان کے دلوں میں کوئی سمجھ پیدا کر دے۔ اللہ، تو قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن سمجھنا چاہیے۔ قرآن جب پڑھا جاتا ہے، قرآن جب سمجھا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق، پس اعلیٰ و عرفہ ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ، اور نہ عجلت کیجئے قرآن کے پڑھنے میں اس سے پہلے، أَن يُقْضَى إِلَيْكَ، کہ پوری ہو جائے آپ کی طرف، وحیہ، اس کی وحی۔ یعنی اے محبوب، کیونکہ نزول وحی کے وقت بڑی شدت کا سامنا ہوتا تھا، تو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اے محبوب، جو کچھ پڑھا جائے اس کو پہلے توجہ سے آپ سنتے رہیے۔ آپ زبان سے بھی دہراتے تھے، تو فرمایا جا رہا ہے نہیں محبوب، دو بوجھ ایک ساتھ نہ اٹھائیں، اللہ نے آپ کے لیے اس کو آسان کر دیا۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور یوں کہیے کہ اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ یعنی اس دعا کی برکت سے، علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس دعا کی برکت سے حضور کے علم میں اضافہ ہوتا رہا۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، اور ہم نے حکم دیا آدم کو، من قبل، اس سے پہلے، فنسیا، تو وہ بھول گیا۔ اب یہ جو کہا گیا کہ رب زدنی علما، تو لطائف قشیری میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم کی زیادتی کا سوال کیا، تو انہیں حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا، اور ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بن مانگے زیادتی علم کی دعا سکھا دی گئی، اور اپنے سوا کہیں اور سے کسب علم کے لیے جانے کی اجازت نہ دی گئی، تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ اس ذات کو، اس محبوب کو سکھانے والا خود رب العزت ہے۔ اور حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء اور اولیاء کے علوم آپ کے قلب مبارک میں چاشت کے سورج کی طرح چمک رہے ہیں، کیونکہ جس کا استاد حق تعالی ہو، اس کے علم کا کمال کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود ارشاد فرماتے، ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور خوب سکھایا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ دعا مانگو، رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما، اور اس سے امت کو بھی تعلیم کی گئی کہ تم مانگو رب سے علم۔ حالانکہ حضور کو تو اللہ نے وہ مرتبہ دیا کہ علمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے محبوب آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو حضور فرماتے ہیں فعلمت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین اور آخرین کا علم میرے رب نے سکھا دیا۔ اس لیے حضور کی امت کو بھی چاہیے علم کی طرف آئے، علم پڑھے، علم دین حاصل کرے، خدا را قرآن پڑھے، سیرت پڑھے، حدیث پڑھے، تصوف پڑھے۔ جو علم حاصل کرتا ہے اس کے اسکلز بڑھتے ہیں، جو علم حاصل کرتا ہے وہ بوڑھا نہیں ہوتا، جو علم حاصل کرتا ہے وہ فریش رہتا ہے، جو علم حاصل کرتا ہے اس کے اندر اس کی ول پاور بڑھتی ہے، جو علم حاصل کرتا ہے وہ ذہنی طور پر مضبوط رہتا ہے۔ تو جو
ذہنی صحت مندی چاہتا ہے، قلبی صحت مندی چاہتا ہے، جسمانی صحت مندی چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ علم حاصل کرے۔ اور کون سا علم؟ دین کا علم، قرآن کا علم۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، اور ہم نے حکم دیا آدم کو، من قبل، اس سے پہلے، فنسیا، کہ وہ بھول گئے تھے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور نہ پایا ہم نے اس میں لغزش کا قصد، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور ہم نے کہا فرشتوں سے، اسجدوا، سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم کو، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا۔ فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ، بے شک یہ تیرا بھی دشمن ہے، وَلِزَوْجِكَ، اور تیری زوجہ کا بھی، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا، تو ایسا نہ ہو کہ وہ نکال دے تمہیں، من الجنت، جنت سے، فتشقا، تو تم تو تکلیف میں پڑ جاؤ، ان لک الا تجوع فیہا، بے شک تمہارے لیے یہ ہے کہ تمہیں بھوک نہ لگے گی اس میں، ولا تعرا، اور تم بے لباس نہ ہوگے، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَعُ فِيهَا، اور تمہیں پیاس نہ لگے گی یہاں، وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ دھوپ ستائے گی، فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، یعنی شیطان نے ان کو بہلانا شروع کیا، میں آپ کو وہ درخت نہ بتاؤں کہ جس کا پھل آپ کھا لیں تو ہمیشہ رہیں گے۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، قَالَ، کہا، یا آدم، اے آدم، هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ، میں تمہیں آگاہ کروں، بتاؤں ہمیشگی کے درخت پر، وَمُلْكٍ، اور ایسی بادشاہی، لا یبلا، جو کبھی زائل نہ ہو، فَأَكَلَا، تو ان دونوں نے کھا لیا، منہا، اس سے، فبدت لہما، تو ان دونوں کے لیے ظاہر ہو گئے، سوآتہما، ان کے جسم، واتفقا، اور وہ چپکانے لگے، یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اس سے جنتوں کے درخت کے پتے اپنے جسموں پر چپکانے لگے، وعصا آدم، اور آدم سے حکم عدولی ہو گئی، ربہ، اپنے رب کی، فغوا، اور جس مقصد کے لیے انہوں نے جنت کا وہ پھل کھایا تھا وہ مقصد پورا نہ ہوا۔ ثم اجتباہ ربہ، پھر چن لیا اس کے رب نے اس کو، فتاب علیہ، اور اپنی عفو و رحمت سے توجہ فرمائی اس پر، وہداہ، اور ہدایت بخشی، قال، اور حکم ملا، اہبطا منہا جمیعا بعضکم لبعض، اتر جاؤ یہاں سے اکٹھے، اور تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، عدوٌ، دشمن ہوں گے، فإما یأتینکم منی ھدی، پس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فمن اتبع ھدایا، تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فلا یضل ولا یشقی، تو وہ نہ بھٹکے گا اور نہ بدنصیب ہوگا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے منہ پھیرا میری یاد سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کے لیے زندگی بھی تنگ کر دی جائے گی، تو اس کے لیے زندگی تنگ کر دی جائے گی، کیا مطلب؟ کہ جو شخص ذکر الہی سے منہ موڑتا ہے اور اللہ کے احکام سے روگردانی کرتا ہے، وہ دولت و ثروت کے انبار بھی جمع کر لے تو اطمینان قلب کی نعمت سے محروم رہتا ہے، اس کے دسترخوان پر لذیذ کھانے چن دیے جائیں، بیش قیمت لباس وہ زیب تن کیا ہو، تو اس کا دل اداس، بے چین، اور طبیعت افسردہ رہتی ہے، سچی خوشی سے وہ کبھی بہرہ مند نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو دن رات اپنی اس دولت کے حصول کی فکر رہتی ہے، اور پھر وہ اسی فکر میں مبتلا رہتا ہے، تو کیا کہا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے منہ پھیرا میری یاد سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کے لیے زندگی بھی تنگ کر دی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی عبرت ہے، یہ بہت پیاری آیت ہے جو ہمیں کچھ سکھا رہی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم اسے اٹھائیں گے قیامت کے دن، اعمیٰ، اندھا کر کے، ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے، پھر قیامت کے دن اسے یہ سزا ملے گی کہ قیامت کے دن بھی اندھا اٹھے گا۔ دنیا میں سزا یہ ملے گی کہ روح بے چین رہے گی، دل پریشان رہے گا، نعمتیں اور ثروت کے انبار جمع کرنے کے باوجود بس بھاگتا پھرے گا اور اس کے حصول میں سرگرداں رہے گا،
اور روز محشر اندھا ہو کر اٹھے گا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیلا ہوگا، یعنی قیامت کے دن اسے منہ کے بل اٹھایا جائے گا، اندھا، گونگا اور بہرا۔ قال، کہے گا، ربی لما حشرتنی اعما، اے رب میرے کیوں اٹھایا تو نے مجھے نابینا کر کے، وقد کنت بصیرا، میں تو اس سے پہلے دیکھنے والا تھا، مجھے تو اب کچھ نظر نہیں آ رہا، اتنی سخت سزا مجھے کیوں ملی؟ قال، اللہ فرمائے گا، کذالک، اسی طرح، اتت کا آیاتنا، تیرے پاس آئی تھی ہماری آیتیں، فنسیتہا، تو تو نے انہیں بھلا دیا، وکذالک الیوم تنسا، تو آج کے دن تجھے بھی فراموش کر دیا گیا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، من اسرفا، جو حد سے تجاوز کرتا ہے، وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور وہ ایمان نہ لایا اپنے رب کی آیتوں پر، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، اور سن لو کہ آخرت کا عذاب، اشد، بڑا سخت، وَأَبْقَى، اور دیر پا ہے۔ افلم یہدی لہم، کیا انہیں نہ دکھا سکی، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ کتنی قومیں جو پہلے گزر چکی بدعمالیوں کے باعث، یمشون فی مساکنہم، وہ تو چلتے پھرتے تھے اپنے گھروں میں، ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، اس میں ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر تیرے رب کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا ان کے متعلق، لکان لزاما، اور ان کے لیے ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا، واجل مسمی، اور ان کے لیے لازم نہ کر دیا گیا ہوتا فیصلہ، اور اجل مسمی، ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا، تو تیرے رب کی طرف سے ان پر فیصلہ آ چکا ہوتا، یعنی عذاب آ جاتا۔ فاصبر، صبر کیجئے محبوب، علی ما یقولون، اس پر جو یہ کہتے ہیں، وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج کی طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ یعنی کیا محبوب، کہ ابھی یہ جو آپ کا دل دکھاتے ہیں، آپ کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، آپ کیا کیجئے، اللہ کی حمد و تسبیح میں مشغول رہیے۔ جب آپ اللہ کی حمد و تسبیح میں مشغول رہیں گے، اللہ آپ کو خوش و خرم کر دے گا، اور اسلام کو بھی وہ عروج حاصل ہوگا کہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر وہ عالم ہوگا کہ یہ آپ سے دور بھاگنے والے آپ کے اشارے ابرو پر جان دیں گے اور آپ کے قدموں پہ اپنے سر قربان کریں گے۔ وَمِنْ أَنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے لمحوں میں، فَسَبِّحْ، اس کی پاکی بیان کرو، وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے اطراف میں، لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ آپ خوش رہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے ان آیتوں میں، کاش کہ ہم سیکھیں۔ خوش رہنے کا گر بتایا جا رہا ہے، خوش رہنے کا نسخہ بتایا جا رہا ہے، اور لوگوں کی غلط باتوں پر صبر کرنے کا نسخہ بھی بتایا جا رہا ہے، کہ جن باتوں پر دل دکھے تو اللہ کی تسبیح بڑھا دو، اور اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو پھر راتوں کو اٹھ کر رب کی بارگاہ میں سجدے کرنے لگ جاؤ اور اللہ کی تسبیح کرنے لگ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ یہ خطاب تو محبوب کو ہے، لیکن سب کو اس میں حصے عطا فرما دیے، اور آج خوشیاں حاصل کرنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے، دل کو مطمئن کرنے کے لیے، جانے ہم کہاں 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 بھاگتے ہیں، اور جہاں یہ سارا کچھ رکھا گیا ہے اس سے غافل ہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، نہ دیکھیں تمہاری نگاہیں مشتاق ہو کر، إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا، جنہیں ہم نے إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، جنہیں ہم نے لطف اندوز کیا ہے، أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، ان کے گروہوں کو، زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کی زیب و زینت سے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم انہیں آزمائیں اس میں، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ، اور آپ کے رب کی عطا بہتر ہے، وَأَبْقَىٰ، اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب فرما کر
سب اہل ایمان کو بتا دیا گیا کہ دنیا کے ساز و سامان کو کبھی للچائی ہوئی نظروں سے مت دیکھنا. یہ دولت ساری صحیح اس پر چلنے کا انعام نہیں ہے، بلکہ یہ تو آزمائش ہے اور امتحان ہے. ورزق ربی کا، تیرے رب کا رزق، تیرے رب کی عطا خیرن بہتر ہے، وہ ابقا اور ہمیشہ رہنے والی ہے. جو نور ہدایت ہے، سعادت نبوت ہے، مراتب عالیہ ہیں. اور اے ایمان والو، جو تمہیں اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے یہ بہت بہتر ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور حکم دیجیے اپنے گھر والوں کو نماز کا. یہاں سے بھی پتا چلا نماز خزائن رحمت کی چابی ہے. تو جب محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حکم دیا جا رہا ہے اور آپ کے وسیلے سے، آپ کے توسط سے، آپ کی بارگاہ عالیہ سے یہ پیغام پورے امتیوں کو دیا جا رہا ہے کہ سارے غلام جو حضور کی امت ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بھی کیا کریں، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی پابند رہیں اس پر. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے ان کی روزی کا سوال نہیں کرتے، یعنی آپ کی اولاد کو آپ رزق دیں یہ ہم نہیں کہتے. نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم انہیں بھی، آپ کو بھی رزق دیتے ہیں، انہیں بھی رزق دیتے ہیں. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اچھا انجام پرہیزگاری ہے. جب ہم نے اپنے آپ کو اپنا رازق سمجھ لیا اور رزق کی ذمہ داری اپنے ذمے لے لی، لا نسألک رزقا، ہم آپ سے ان کی روزی کا سوال ہی نہیں کرتے. یہ جو آل اولاد دی ہے، ہم یہ تھوڑی کہتے تم انہیں روزی دو، ان کی روزی اور تمہاری روزی ہمارے ذمے پر ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ ان کو اور تمہیں ہم روزی دینے والے ہیں. والعاقبۃ للتقویٰ، اچھا انجام تو پرہیزگاری کا ہے. اچھا انجام پرہیزگاری کا ہے. تو پتہ چلا اس سے، ایک تو نماز کی اہمیت کا پتہ چلا، دوسرے یہ بات پتہ چلی کہ خود بھی نماز پڑھنی چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرنی چاہیے. تیسرے یہ پتہ چلا کہ اولاد کی رزق کی فکر ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی روزی دے گا، انہیں بھی روزی دے گا. ہمیں ان کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے. اور یہ بھی پتہ چلا نماز سے رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، نماز سے ابر کرم برستا ہے، نماز سے مصیبتوں کے سیلاب کے سامنے بند جاتے ہیں. اور یہ کہ خود اپنے آپ کو رازق مت سمجھو. رزاق تمہارا رب ہے، جو تمہارے بال بچوں کو بھی رزق دے گا، تمہیں بھی رزق دے گا، تمہارے اہل و عیال کو بھی رزق دے گا، تمہیں بھی رزق دے گا. تم ان دھندوں میں پھنس کر اپنی عمر عزیز برباد نہ کرو. والعاقبۃ للتقویٰ، اچھا انجام تو پرہیزگاری ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس کے پیش نظر صرف دنیا ہوتی ہے، اللہ اس کے حالات کو مضطرب کر دیتا ہے، اور فقر کا خیال اس کے آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، اور وہ اتنی کوششوں کے باوجود بھی دنیا سے اتنا ہی حاصل کرتا ہے جو اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے. اور جو شخص آخرت کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو یکجا کر دیتا ہے، اور اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے سامنے آ جاتی ہے. وقالو، اور کفار کہتے ہیں، لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، یہ نبی کیوں نہیں لے آتے ہمارے پاس کوئی نشانی. اولم تأتہم بینۃ، اور ان سے پوچھو کیا نہیں آ گیا ان کے پاس واضح ما فی الصحف الاولیٰ، وہ واضح بیان جو پہلی نازل شدہ کتابوں میں ہے. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ،
اور اگر ہم انہیں ہلاک کر دیتے کسی عذاب سے من قبل ہی اس سے پہلے، لقالوا ربنا تو کہتے ہیں ہمارے رب، لولا ارسلت الینا تو نے کیوں نہیں بھیجا ہماری طرف رسولا کوئی رسول، فنتبع آیاتک تاکہ ہم پیروی کرتے تیری آیتوں کی، من قبل اس سے پہلے ان نذل ونخزا کہ ہم ذلیل ہوتے اور رسوا ہوتے۔ قل فرمائیے کل متربص ہر شخص کا انجام منتظر ہے، فتربصوا سو تم بھی انتظار کرو۔ بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے، بہت کچھ ان آیتوں میں سیکھنے کے لیے ہے۔ اسلوب دیکھیے قرآن کا۔ قل فرمائیے کل متربص ہر شخص کا انجام منتظر ہے، فتربصوا تو تم بھی انتظار کرو، فستعلمون تو تم ان قریب جان لوگے، من اصحاب الصراط السوی کون ہے سیدھی راہ پہ چلنے والے، ومن اہتدی اور کون ہے ہدایت یافتہ۔ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری ضد اور ہٹ درمی کا کوئی علاج نہیں، ساری پہلی کتابیں بھی دلائل سے بھری ہوئی ہیں جن سے اللہ کی توحید، اسلام کی صداقت اور حضور کی نبوت ثابت ہے۔ پھر اب اس قرآن کے نازل ہونے کے بعد کسی نشانی کی ضرورت نہیں، لیکن اگر تم یہ بات نہیں مانتے تو پھر ہر شخص اپنے انجام کا منتظر ہے، تو تم بھی اپنے انجام کا کہ منتظر رہو، ان قریب جان لوگے کہ کون ہے سیدھی راہ پر چلنے والے اور کون ہے ہدایت یافتہ۔ ان کی ساری حجت بازیوں کا جواب دے دیا گیا۔ الحمدللہ ربنا ورب الملائکۃ والروح والصلاة والسلام علی حبیبہ نور قلوبنا وقرۃ عیوننا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔